بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے مفتی فضول ہمدرد کی ویڈیو دیکھی جس میں آج بیچارہ رو دھو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ ہمارے سر پہ سایہ کرنے والے ہمارے ابو جان ابراہیم رئیسی وہ مر گئے ہیں، تو اس پر شور شرابہ کر رہا تھا۔ چونکہ ایک ظالم جابر شام، عراق، فلسطین، لبنان کے مظلوم نہتے لوگوں پر ظلم کرنے والا اور لاکھوں کروڑوں گھروں کو اجاڑنے والا ظالم آج دنیا سے گیا ہے، تو لوگوں نے بھرپور جشن منائے ہیں شام کے اندر، عراق کے اندر اور دیگر کئی ممالک، فلسطین کے اندر، اور اسی طرح ان کے اپنے حسن العیاری نے بڑا اس پہ جشن منایا اور پاکستان میں بھی جشن منایا گیا۔ تو اس بات پر فضل ہمدرد کو آگ لگ گئی کہ تم نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ بہرحال ایسا نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، تو یا لوگ اس سے راحت پاتے ہیں یا وہ راحت پاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب لوگ ایک ظالم سے راحت پائیں گے تو دل تو خوش ہوگا اس کے جانے پہ۔ اب پھر اس نے فضل ہمدرد نے مختلف علماء کی کلپس لگائے اور مختلف علماء کی پوسٹیں دکھائی جس میں اہل حدیث کے حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب اور ہمارے دیوبند کے مفتی ابو محمد صاحب اور اس طرح دیگر لوگوں کے کلپس اور ان کی پوسٹیں لگا کے بتایا کہ دیکھو ان کے علماء بھی مرنے پہ خوش ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے علماء بھی خوش ہیں اور ہماری عوام بھی خوش ہے، اور جن جن پر تم نے ظلم کیا وہ سب خوش ہیں۔ اور آج یہ کہتا ہے کہ کسی کے مرنے پہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہیے، دیکھو یہ ان کے مولوی ہیں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تم کھٹملوں نے مارا، ان کو شہید کیا، اس وقت تم نے پورے سوشل میڈیا پہ خوشیاں منائی، اس وقت تیرے یہ اخلاقیات کہاں تھے؟ اس وقت تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کسی کے مرنے پہ خوشی نہیں منانی چاہیے؟ پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پہ سارے کھٹمل مل کے خوشیاں مناتے ہو۔ تم تو صحابہ اکرام یہ تکفیر 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 رٹ لگائی ہوئی ہے جو کہ تکفیریوں نے یہ کر دیا، تکفیری خوش ہو گئے، تکفیری ابراہیم رئیسی کی موت پہ بڑے خوش ہیں۔ تکفیری تو ہیں ہی رافضی، اس لیے کہ اول مومنین جو صحابہ اکرام ہیں، جو قرآن کریم نے جن کو صحابہ اور قرآن کریم نے جن کو مومن کہا، ان کی تکفیر کرنے والے سب سے بڑے تکفیری یہ رافضی۔ اور تم جب حضرت عثمان کی شہادت پہ خوشیاں مناتے ہو، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو اور اسی طرح لنگر تقسیم کرتے ہو، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی جلیل القدر صحابی 22 رجب المرجب کو کنڈے بنا کے ان کی یوم وفات پر جب خوشیاں مناتے ہو تو اس وقت تمہاری غیرت مر جاتی ہے۔ اس وقت تمہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چلا گیا ہے، اور اس انسان کی یوم وفات پر آج ہم صدیاں 14 گزرنے کے بعد پھر بھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آج جب تمہارا اپنا دادا مر گیا اور اس پر مسلمانوں نے، اور وہ ظالم جس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی جانوں کو آگ اور خون کے حوالے کیا اور جلا کے راکھ کر دیا پورے شام کو، اگر آج ان مسلمانوں نے، مظلوموں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار کیا تو آج تمہیں انسانیت یاد آ رہی ہے کہ اس کے اندر روح بھی تھی اور وہ یہ تھا اور وہ فلان تھا اور ٹمکان تھا، وہ ظالم تھا، جابر تھا، اور لوگوں نے آج سکون اور سکھ کا سانس لیا ہے جن لوگوں کو۔ اور میں نے یہاں تک سنا اور پڑھا ہے کہ یہ جب قاضی تھا اور جب شام اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، تو اس وقت یہ جب لوگوں کو پکڑتا تھا تو یہ پکڑ کر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نیچے گرایا جائے، جہازوں پہ اوپر اٹھاتے اور اوپر سے پٹخ کے نیچے مارتے۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ اس ظالم اور جابر نے جو مظلوموں کے ساتھ سلوک کیا، آج اللہ نے وہی سلوک اس کے ساتھ کیا کہ اس کو موت بھی آسمانوں سے نیچے پھینک کر کی ہے، کیونکہ یہ بھی اسی طرح مظلوم نہتے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم اور جبر کے چرچے 4 دانگ عالم میں مشہور و معروف ہیں۔ اب تم اس پہ پردہ ڈالنے پہ بیٹھ کے ہو کہ یہ تم جانتے نہیں ہو کہ ابراہیم رئیسی کون تھا، بڑا محقق تھا اور بڑا فلان تھا اور بڑا اسلام پسند تھا۔ یہ کیسا اسلام پسند تھا؟ ابھی پتہ کرو ذرا شام والوں سے، شام والے آج خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، عراق والے کیوں خوشیاں منا رہے ہیں، پاکستان میں کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات نہیں ہے، اس نے جب پاکستان کے ایک مظلوم گھرانے اور معصوم بچوں کو وہاں پہ بم مار کے ان کو ختم کر دیا اور پھر کہا ہم نے دہشت گرد مار دیے،
یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی اصلیت۔ آج اگر مظلوم جن پر اس ظالم نے ظلم کیا تھا، اگر آج وہ خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کی خوشیاں بجا ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، وہ درست کر رہے ہیں۔ ابو جہل کی موت پر خوشیاں منانا جس طرح درست ہے، جس طرح فرعون کے جانے پر خوشی منانا درست ہے، اسی طرح یہ اس وقت کا ظالم ابو جہل اور فرعون ہے، اس کے اوپر خوشیاں منانا بھی کون سا بری بات ہو گئی۔ تمہیں آج انسانیت یاد آتی ہے؟ صحابہ اکرام کی یوم وفات جب ہوتے ہیں تو تمہارے خوشیوں کے جب جشن نکلتے ہیں، اس وقت تمہیں پتہ نہیں ہوتا؟ تم نے تو باقاعدہ عید غدیر کے نام سے عیدیں بنائی ہوئی ہیں، عید کر کے اس دن مناتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، یہ صحیح طرح سے فضلو ہمدرد فضول انسان ذرا صحیح طرح سے اپنے آقا جو تیرے آگے ہڈیاں ڈالتے ہیں نا، یہ ایرانی اور یہ دیگر اسرائیلی، تو ان کی ہڈیوں کو ذرا صحیح طرح حلال کر، ذرا سرچ کیا کر، سرچ کرنے کے بعد کچھ صحیح طرح بات کیا کر تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں صحیح دھول جھونک سکے۔ الو کے چرخے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تو آنکھوں میں جو مٹی پھینک کے چلا جائے گا اور لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی ظالم کا بچہ کون تھا، شام عراق میں اس نے کیا کیا ہے۔ آج شام کے لوگ بھی وہ جشن کا سماں ہے، ہر طرف لائٹنگ کی ہوئی ہے، ہر طرف اور جو جشن منائے جا رہے ہیں وہ پاگل ہیں، ایسے جشن منا رہے ہیں۔ ان پہ ظلم کیا تھا اس ظالم نے، ان کے بچوں کو مارا، ان کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آج اگر وہ خوش ہیں تو ان کا خوش ہونا بنتا ہے۔ تو ذرا ٹھنڈا ہو، ذرا آرام سے بیٹھ۔ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا، ظاہر ہے تمہارے ابے کا سایہ تمہارے سروں سے اٹھ گیا ہے۔ وہ جو وہاں سے ایران سے ہڈیاں آ رہی تھی، اب پتہ نہیں اگلا جو آئے گا وہ ہڈی ڈالے گا نہیں ڈالے گا۔ اب اپنی نوکری کی پریشانی تو ہے تمہیں، لیکن یاد رکھ کہ یہ نوکریاں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہو جا، ظالم کا ساتھ نہ دے۔ ظالم مر گیا ہے تو مرنے دے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو۔ انہوں نے فلسطین کو آگ اور خون میں جھونکا ہے۔ ایران سے انہی ایرانیوں نے شام کو، عراق کو، لبنان کو اور یمن کو کس انداز میں آگ اور خون میں پھینکا، اور وہاں مسلمانوں کی لاشیں گرائی ہیں انہوں نے۔ آج اگر ان کے ساتھ یہ ظالم اگر مر گیا ہے تو اس پر رونے پیٹنے کے بجائے جو مظلوم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو۔ بہرحال میں نے ابھی جو تیری حالت دیکھی ہے، تو جو تلملا رہا ہے، بڑی خوشی ہوئی اس پر کہ آج تجھے اپنے اس ابے کے مرنے پر تو تجھے یاد آیا کہ انسانوں پہ مرنے پر ہنسنا نہیں چاہیے، خوشیاں نہیں منانا چاہیے۔ تجھے پھر یہ بھی بات یاد آئی ہوگی کہ چند مہینے پہلے جب علامہ عثمانی شہید مسعود الرحمن عثمانی شہید کو شہید کیا گیا تو اس وقت تم جب خوشیاں منا رہے تھے تو اس وقت تجھے یہ اخلاقیات یاد نہیں آئے؟ اس وقت تجھے یہ انسانیت یاد نہیں آئی کہ میرا باپ آج اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، آج میں خوشیاں کیوں مناتا ہوں؟ عثمانی شہید نے تو ایران پہ حملے بھی نہیں کیے تھے، عثمانی شہید نے تو شیعوں کو رگڑا بھی اس طرح نہیں لگایا تھا جس طرح اس ابراہیم رئیسی نے شام، عراق اور لبنان اور فلسطین میں جس طرح آگ اور خون میں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کروا کے بے گناہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کروایا ہے۔ اس طرح تو عثمانی شہید نے نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت تم خوشیاں منا رہے تھے۔ آج تمہاری ہوائیں خارج ہو رہی ہیں، اب برداشت کرو۔ اب مظلوم خوشیاں تو منائے گا، اب ظالم کے جانے پہ مظلوم نے خوش تو ہونا ہے۔ صحابہ کے گستاخ کے جانے پہ صحابہ کے ماننے والے، پیروکار، چاہنے والے وہ خوش تو ہوں گے۔ ذرا صبر کر، حوصلہ رکھ، برداشت کر اب پتر۔